اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت کا اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر لوگ مردے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں، یہاں تک کہ جب مردے کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح تخت کے اوپر پھڑپھڑاتے ہوئے پکارتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جس طرح میرے ساتھ کھیلی۔ میں نے حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع تمہارے لیے ہے اور نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے محتاط رہو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں، جو پیسہ وہ ان پر خرچ کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ حرام ہے، لیکن وہ اسے کمانے سے صرف اس لیے باز نہیں آتے کہ انہیں اپنے بچوں سے بے پناہ محبت ہے، وہ ان سے دنیا کے لیے ہر چیز لے لینا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے آسائشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں تو انہیں ڈھیر سارا جہیز دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً ان کا حق بھی ہے، لیکن غلط ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیزیں گناہ ہیں۔ شاید آپ کی بیٹی تو خوش رہ لے، شاید آپ کے بعد آپ کا بیٹا تو اس پیسے پر خوش رہ لے، لیکن سزا صرف اور صرف آپ کے لیے ہوگی۔ تو خدا را حلال مال کمائیے، اپنے خرچوں کو کم کیجیے۔ آج کل کے دور میں جو یہ انتہائی مشکل ہے، تو واقعی میں یہ بہت بڑا امتحان ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ کیسے حلال کمائی کماتا ہے آج کل کے دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت طاقت دے اور نیک عمل کرنے کی اور نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔